صحابہ کرام نے تین تجویزیں رکھی کہ یا تو آپ مکہ چلے جاؤ، یا پھر آپ ملک شام میں چلے جاؤ، اور یا پھر ہمیں لڑنے کی اجازت دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اگر میں حرم میں چلا جاؤں گا، یہ بلوائی اگر وہاں پر خون ریزی کریں گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مکہ المکرمہ کی بے حرمتی ہو اور مکہ کے اندر خون بہے، اور تم کہتے ہو ملک شام چلا جاؤں، حضرت امیر معاویہ میری حفاظت کریں گے۔ کہا میں مدینے سے باہر رہ کر کے مرنا نہیں چاہتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا جذبہ دیکھو، کہتے میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا۔ ہر صحابی کی تمنا۔ حضرت عمر فاروق نے تو دعا کی تھی اللہ مجھے مدینے کے اندر شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت امام مالک ایک بار حج کر لیے، پھر دوبارہ حج کے لیے جاتے نہیں، مدینے میں رہتے تھے۔ کسی نے کہا حضور مکہ تو بڑا قریب ہے، آپ حج کے لیے نہیں جاتے؟ حضرت امام مالک نے کہا میں حج کے لیے اس لیے نہیں جاتا ہوں، اگر حج کے لیے گیا کہیں مدینے کے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، ہو سکے تو مدینے میں مرو، کیونکہ مدینے میں جو مرتا ہے نا اس کی شفاعت خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے۔ اس لیے تو ہر بندہ تمنا کرتا ہے، حاجی حج کے لیے جاتا ہے، حاجی حج کے لیے جاتا ہے، 8 دن مدینے میں رہتا ہے، مدینہ چھوڑ کے آتا ہے، اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو جو عثمان غنی مدینے میں سالوں سال رہے تھے وہ مدینہ چھوڑنا کیسے گوارا کر لیں گے؟ کہا میں مدینے کے باہر مرنا نہیں چاہتا۔ تو کہا حضور آخر ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کے مقدس دیار کے اندر خون بہایا جائے۔ حضرت عثمان غنی کا انصاف دیکھو، آپ کا عدل دیکھو۔ اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی اسی حالت کے اندر معاشرے میں رہے۔ ایک دن رات کو خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان آج روزہ تم ہمارے پاس آ کر کے افطار کرو گے۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان آج جمعہ تم ہمارے ساتھ میں آ کر کے پڑھو گے۔ اور پھر بعد میں بلوائیوں نے دیکھا اندر جانے